خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو سویڈن میں ورک پرمٹ پہ کام کر رہے ہیں یا دوسرے یورپی ممالک سے جیسے یونان، اٹلی سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ جاب کرتے ہیں، کیونکہ بہت معمولی غلطی کی وجہ سے کئی لوگوں کو مسئلہ ہوا ہے اور ان کو ڈیپوٹیشن کے آرڈر ہوئے ہیں، یعنی سویڈن سے جانا پڑا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ اس ضمن میں کانٹیکٹ بھی کیا ہے، اور چونکہ یہ جاب کے حوالے سے ہے، جاب کے کانٹریکٹ کے حوالے سے ہے، اور ملنے والی آپ کی تنخواہ کے حوالے سے ہے، تو اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کروں گا۔ ممکن ہے یہ ولاگ لمبا ہو جائے، تو میں ایسے کروں گا کہ 3 یا 4 ولاگز میں یہ ساری بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے آپ کو پورے ایک تو سسٹم کی سمجھ آ جائے گی۔ جو لوگ ابھی سویڈن میں نئے آئے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، یا مستقبل میں بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں کہ سویڈن میں یہ جو امپلائمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے جو معاہدہ کرنا ہے کانٹریکٹ، وہ بہت اہم ہے۔ اس میں کون کون سی چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو مستقل ملازمت مل بھی جائے تلسویدارے، آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ یہاں سے ڈپورٹ ہو سکتے ہیں ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے۔ وہ غلطی کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ سیلری سلپ ہر مہینے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس کو چیک کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہاں پہ معاملہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں سویڈن میں آیا، وہ یونان وغیرہ سے، اور یہاں پہ وہ کام کر رہے تھے، اور ان کو یہاں مستقل ملازمت مل گئی تھی تلسویدارے، ان کی آئی ڈی بھی کلیئر تھی، سب معاملات کلیئر تھے، لیکن ایک معمولی سے کام کی وجہ سے، ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ سویڈن میں رہنا اب مشکل ہو گیا، اور مائیگریشن ایجنسی نے ان کو کہا ہے کہ وہ سویڈن چھوڑ دیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کا آئی ڈی بالکل کلیئر ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کسی اور یورپی ملک کا جیسے یونان ہے وہاں کا مستقل کارڈ ہے، وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، لیگل کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو یہاں پہ کام بھی مل گیا، اور کام بھی ان کو جو ہے وہ تلسویدارے مستقل ملا۔ اب انہوں نے جب اپنے یہ ڈاکومنٹس یہاں مائیگریشن ایجنسی کو اپنے پی آر کے لیے بھجوائے، تو انہوں نے یہ چیک کیا کہ اکتوبر کے مہینے میں ان کو تنخواہ بالکل ٹھیک ملی ہے، جو ان کا جو معاہدہ تھا اس کے مطابق۔ اس کے علاوہ جو نومبر کا مہینہ تھا اس میں بھی بالکل ٹھیک تنخواہ ملی ہے، لیکن دسمبر کے مہینے میں ان کو وہ تنخواہ نہیں ملی جو کانٹریکٹ پہ لکھی تھی۔ مثلا کانٹریکٹ میں اگر وہ تنخواہ لکھی ہے کہ 210 کرون ان کو مہینے کے ملنے ہیں، تو اکتوبر میں نومبر میں اسی مطابق ملی، یعنی 210 کرون فی گھنٹہ، لیکن دسمبر میں جو ان کو تنخواہ ملی ہے وہ 170 کرون فی گھنٹہ کے حساب سے ملی ہے، جو کہ اس کانٹریکٹ کے خلاف ہے۔ جب مائیگریشن ایجنسی نے ان کے یہ ڈاکومنٹس دیکھے تو انہوں نے انہیں فون کیا اور انہیں کہا جی کہ آپ کو 2 مہینے تو تنخواہ آپ کے کانٹریکٹ کے مطابق ملی ہے جو آپ نے ہمیں کانٹریکٹ بھیجا ہے، لیکن دسمبر کے مہینے میں آپ کو تنخواہ کم کیوں ملی ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ موسم خراب تھا، اور خراب موسم کی وجہ سے جو ہے وہ کام کم تھا، اور دسمبر میں چھٹیاں زیادہ تھیں، اور کچھ مجھے جو ہے وہ گھر میں کام کرنا پڑا، تو اس وجہ سے مجھے دسمبر کے مہینے میں کم جو ہے وہ میری تنخواہ آئی ہے، اتنی نہیں آئی، لیکن جو میری کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آگے جا کے اس کو پورا کر دیں گے۔ لیکن مائیگریشن ایجنسی نے ان کی یہ بات نہیں مانی، انہوں نے کہا جی کہ کانٹریکٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو ہے وہ تنخواہ تبدیل ہوگی۔ کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی جتنی تنخواہ ہے مثلا 210 کرون گھنٹہ اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو کم تنخواہ دینا جو ہے وہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، جس پہ جو مائیگریشن ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کو جو آپ کا کانٹریکٹ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ تنخواہ نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملازمت جو ہے وہ جینون نہیں ہے، ایکچول کانٹریکٹ کے مطابق نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بہت معمولی سی غلطی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے آپ کو اب سویڈن سے جو ہے وہ جانا ہوگا، اور آپ جو ہے وہ اگر اپیل کرنا چاہے تو اپیل کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس کسی اور یورپی ملک کا مستقل ویزا ہے، وہ وہاں جا سکتے ہیں، اور اگر ان کے مطلب فیصلے میں یہ نہیں لکھا کہ کتنی مدت تک آپ نہیں آ سکتے، تو پھر وہ دوبارہ جاب لے کے آ تو سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ سارا جو سفر تھا، اگر وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے، اب سارا ان کو جو ہے وہ سویڈن سے جانا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یعنی ایک بہت معمولی سی غلطی ہے۔ اب ظاہر ہے جو شخص کام کر رہا ہے اس کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے،
ہو سکتا ہے کمپنی کو بھی اس چیز کا اندازہ نہ ہو، چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی. اب وہ اس پہ وہ ظاہر ڈیفینیٹلی اپیل کریں گے، لیکن اپیل بھی آپ دیکھیں کہ وہ کانٹریکٹ کے مطابق اس چیز کو پروو کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا. تو یہ جو ہے وہ معاملہ ایک معمولی سی تنخواہ کا ہے. اب اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی یہاں پہ کام کر رہا ہے اس کو اپنا پورا کانٹریکٹ پڑھنا چاہیے کہ کانٹریکٹ جو ہے اس کے مطابق کیا چیز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جب اس کو تنخواہ ملتی ہے، سیلری سلپ کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، ہر مہینے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سیلری سلپ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اگر اس میں کچھ مسئلہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا جو معاملہ ہے، آپ کا جاب ہے، آپ کے پاس پرماننٹ مطلب پوزیشن بھی ہے، آپ کی آئی ڈی بھی کلیئر ہے، آپ کا اور کوئی پرابلم نہیں، تو وہ جو ہے آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اب اس میں جو کانٹریکٹ ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جاب کانٹریکٹ. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سیلری سلپ ہے، ہر مہینے جو آپ کو تنخواہ کی سلپ ملتی ہے، اس کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مائگریشن ایجنسی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم زبانی بات چیت پہ نہیں آتے، ہم جو ہے وہ بائی دا بک جو چیزیں لکھی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. اگر وہ چیزیں اس کے مطابق ہیں، اس کے مطابق اگر آپ جواب دے سکتے ہیں، جیسے اگر ان کو دسمبر میں کم تنخواہ ملی ہے، اگر کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوتا کہ ان کی تنخواہ 210 کروڑ گھنٹہ ہے لیکن یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ بھی پرابلم شاید ان کو نہ ہوتی. تو اس سارے کیس سے کم تین جو ہے اہم چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے، کام آپ کر رہے ہیں، وہ کانٹریکٹ کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا، اگر کسی مہینے بھی آپ کو تنخواہ کم ملی ہے یا اگر اس میں کمی بیشی ہے کسی وجہ سے جو کانٹریکٹ کے مطابق نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کام کی نوعیت بدل رہے ہیں، تنخواہ بدل رہے ہیں، یا آپ کو کسی اور ملک میں بھیج رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کانٹریکٹ میں ہونی چاہیے. اگر وہ کانٹریکٹ میں نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم کرے گی. تو یہ تھا کہ ان کو ایک مہینے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے سویڈن کو چھوڑنا پڑا. اب دوسرا جو اہم بڑا معاملہ ہے یہاں پہ جاب کانٹریکٹ کا، اور یہاں پہ ایک کلیکٹیو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اور تیسرا یہ کہ ہر مہینے جو سیلری سلپ ہے اس کو چیک کرنا کیوں ضروری ہے، اور سیلری سلپ میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو چیک کرنا چاہیے، تو وہ میں اگلی آنے والے 2 جو ولاگ ہیں ان میں اس حوالے سے بات کروں گا. بہرحال اس ولاگ کے حوالے سے میں جو یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. وہ کوئی ایسی بات جو شاید میں نہیں کر سکا وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھ دیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور لوگوں کی جو پریشانی کی صورتحال جو درپیش یہ جو صاحبین کو آئی ہے کسی اور کو نہ آئے، اور ان ولاگ کا مقصد بھی یہی ہے. تو اگلے 2 ولاگ ضرور دیکھیے جو کانٹریکٹ کے حوالے سے اور سیلری سلپ کے حوالے سے ہے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.